بلوچ ایونی کے مکین ناشتہ کی ٹیبل پر بیٹھے سائیں بلوچ کے منتظر تھے، جو ہمیشہ کی طرح سب کو اپنے انتظار میں ہلکان ہوتے دیکھ کر مسرور ہوتا تھا۔ جب وقت کی مدت طویل ہوئی تو اسفند بلوچ کراہت آواز میں ملازمہ سے مخاطب ہوئے تھے، جو کونے میں سر جھکائے کھڑی ان کے حکم کی منتظر تھیں۔ جاؤ اور بلا کر لاؤ سردار کو۔ اس سے پہلے وہ اپنے قدم باہر بڑھاتی سائیں بلوچ اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم سلام کرتے بنا ایک نگاہ غلط اسفند بلوچ پر ڈالے جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کی لاپرواہی کو دیکھتے ان کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تھا۔ سائیں بلوچ، اب آپ سردار بن چکے ہیں، اتنا وقت ضائع کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ زور سے چمچ پلیٹ میں ٹپکتے روب دار آواز میں اس سے بولے تھے، جو بیزاری سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ سردار سائیں بلوچ، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کی جلال سے گویا ہوئے تھے کہ ٹیبل پر موجود لوگ کانپ کر رہ گئے تھے۔ بابا، مجھے انتظار کروانا پسند ہے اور مجھے جو سردار سائیں بلوچ کا انتظار کرتے ہیں اور ان میں کبھی بھی خود کو کسی کے لیے نہیں بدلوں گا۔ اس کے انداز سے غرور جھلک رہا تھا۔ بیٹا، کسی کو اتنا ہی انتظار کروانا چاہیے جتنا خود برداشت کر سکو۔ نصرت بلوچ باپ بیٹے کے درمیان بولی تھی۔ ان کا انداز سخت بھی نہ تھا اور نرم بھی نہیں تھا۔ وہ تھک گئی تھی اپنے بیٹے کی خود سر طبیعت سے۔ ایسا اس روح زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے انتظار کروائے، اور اگر ہو گیا تو سردار سائیں بلوچ کے غضب سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کا اتنا شفاف جواب سن کر ظہر اور نصرت بلوچ نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اسفند بلوچ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کے مغرور انداز کو دیکھتے سارا غصہ پل میں ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ہمارا بیٹا سردار ہے اور سردار کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ان کی حمایت پر ظہر نے ایک نظر سائیں بلوچ کو دیکھا تھا، جو پرسکون سا ناشتہ میں جھک گیا تھا، اور ایک نظر اپنے باپ کی طرف جو جان نثار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماں، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ کہتے نکل گئی تھی۔ اسفند بلوچ نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹکا کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ماں، رائکا کو آپ سے بات کرنی ہے، ہلکی سی آواز میں منمائی تھی۔ شاہینہ بلوچ، جو تخت پر بیٹھی تھی، کاظمہ کی آواز پر کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رائکا آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے، پھر تھوک نکلتی ان کی طرف دیکھتے خود میں بولنے لگی، ہمت جتما کرنے لگی تھی۔ جی بولیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ شاہینہ بلوچ کے دیے انداز میں بولی تھی، جس سے کاظمہ کے ساتھ رائکا بھی ڈری تھی کہ کچھ نہیں چاچی ماں، یہ تو ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ اپنی بات پر کاظمہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کا وجود وہاں موجود نہ تھا، جسے دیکھتے وہ بھی وہاں سے کھسکی تھی۔ جب شاہینہ بلوچ کے لفظوں کے ساتھ اس کے قدم اور دل دونوں رک گئے تھے۔ کوشش کرنا کہ وہ منحوس کاظمہ دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے، اور جو بات کرنی ہو وہ تم کیا کرو، اس کے ساتھ نہ دیکھو۔ میں تمہیں زہر میں ڈوبے تیر دروازے کے پاس کھڑی کاظمہ کے دل میں لگے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھنے، اپنی سسکی کا گلا گھونٹنے لڑکھڑاتے وہاں سے گئی تھی۔ رائکا نے بغیر پلٹے سر اس بات میں ہلایا تھا اور بھاگنے کے انداز میں وہاں سے گئی تھی۔ شیشے میں اپنے عکس کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، جب ملازمہ کی آواز پر اس نے سر جھٹکا کر اپنا رخ اس کی طرف کیا، جو پریشان سا اپنی پیشانی صاف کر رہا تھا، جس کو دیکھتے اس نے ایک آئی برو اچکائی تھی، جسے دیکھنے اشرف ملازم نے اپنے لبوں کو تر کرتے بولنا شروع کیا تھا، سردار سردار، وہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں تمہاری واہ واہ سننے کے لیے ضائع کروں۔ اس کی اصیلی آواز پر ملازم جلدی سے بولا تھا، سردار، وہ اسفند بلوچ ظہر بی بی کی شادی چودھری کے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس کا گھڑی باندھتا ہاتھ رکا تھا، دھڑکنیں مدھم پڑی تھیں، آنکھوں کے سامنے اس پرورش کار کا عکس گھوما تھا، جس نے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بامشکل خود کو کنٹرول کرتا اس سے گویا
ہوا تھا۔ اس کا جواب بتاؤ سردار۔ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ ملازم کے جواب پر اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے جب کاظمہ کی آواز سنتا وہیں رکا تھا۔ کاظمہ آپ سدھر جائیں، کیوں مجھے مروانا چاہ رہی ہیں؟ اس کے غصے سے بھری آواز پر اس نے اپنی نمکین پانی سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ اپنا غصہ بھولتی اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ اس کا سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رائکا ماں بالکل اچھی نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میرا خیال بھی نہیں ہے۔ یہ میری ساری سہیلیوں کی مائیں کتنی اچھی ہیں، وہ ان سے محبت کرتی ہیں، پر میری ماں کیوں مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ اس کے رونے میں روانگی آ گئی تھی، جس کو دیکھتے رائکا اور احتشام بلوچ تڑپ اٹھے تھے۔ سرحد سے اسے تک پہنچ کر اسے اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں میری جان، روتے نہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ ماں آپ سے نفرت کرتی ہے؟ وہ تو آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے الگ ہوتے کاظمہ نے بچوں کی طرح پرجوش ہوتے پوچھا تھا، سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آج تک انہوں نے آپ کی طرح گلے کیوں نہیں لگایا؟ اس کے سوال پر ان دونوں نے اپنے لب بھیجنے تھے، ان کے پاس جواب جو نہ تھا۔ کاظمہ ہم تو بھاگ جا رہے تھے نا۔ رائکا نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ احتشام بلوچ سے الگ ہوتے سوالیہ نظروں سے اسے تاکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو منع کر دیتا، پر اب جب وہ رو چکی تھی تو احتشام بلوچ کے لیے یہ ناممکنات تھے کہ میں اسے وہ اپنی بہن کو پھر سے رلائے۔ اس لیے سر ہلا کر اجازت دے دی تھی، جس پر وہ مسکراتی تھی۔ میں اپنی بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ اس کی مسکراہٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے احتشام بلوچ نے دل میں عہد کر لیا تھا۔ اس کا عہد اب کب تک قائم رہتا ہے یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی۔ غصہ اس کی چھوٹی سی ناک پر سجا ہوا تھا۔ اب یہ کس پر نکلنا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ جس کے لیے تھا اس کے سامنے تو حروف بھی نہیں نکلتا تھا۔ کیا کر رہی ہو اکیلی اکیلی؟ آج تمہارا وہ مجنوں نظر نہیں آ رہا؟ ایک لوفر لڑکے نے اس کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر جملہ کسا تو روشنا کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ اپنی کتابیں سائیڈ میں رکھتے اس کے مقابلے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا، دونوں بازو سینے پر لپٹے سختی سے بولی تھی، جس پر لڑکے نے مسکراہٹ اپنے جملہ دہرایا تھا۔ آج تمہارا مجنوں چھٹا۔ اس سے پہلے وہ اپنے جملہ پورا کرتا، روشنا کا نازک سا ہاتھ اس کے گال پر چھاپا چھوڑ دیا تھا۔ وہ رک نہیں تھی بلکہ دوسرے گال پر بھی تھپڑ مار گئی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اس یونی میں پڑھنا نہیں ہے، جبھی مجھ سے الجھنے کی غلطی کر بیٹھے ہو۔ یاد رکھنا، روشنا بلوچ نام ہے میرا۔ میرے معاملات میں بولنے کا حق تو میں خود کے سگے کو بھی نہیں دیتی۔ پھر تو کیا چیز ہو؟ اب نکلو یہاں سے۔ چبا چبا کر بولتی اپنی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس اسٹوڈنٹ کچھ فراز پر ہنس رہے تھے، اس کو افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھنا روشنا بلوچ، میں تم بہت غلط کیا ہے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر۔ تمہیں وہاں سے ماروں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے ویران کیا تھا، جس پر روشنا نے نحوست سے سر جھٹکا تھا۔ روشنا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ فریال نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا تھا۔ دیکھو فریال، میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہے، مہربانی کرو مزید خراب مت کرو۔ خفت سے بولتے وقت کتاب میں سر دے گئی تھی۔ تم غلط کہہ رہی ہو، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ فریال نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ گھنٹی کی آواز پر اس نے فون میں دیکھا تھا، جہاں احد بلوچ کالنگ لکھا رہا تھا، جس کو دیکھتے اس کا موڈ ایک دم فریش ہوا تھا۔ بنا تاخیر کیے فون اٹھاتے کان سے لگا گئی تھی۔
جاری